لیکن جب مذہبی زندگی میں آئیں گے تو ساری عقل کی پرواز اسی پر ٹھہرے گی آگے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں وہ علم اور عقل کی اس سطح پر تھے کہ جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اب اگر کوئی صاحب اپنی علم و عقل کی پرواز کو لے کر یہ کہے کہ ہم تو وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں رسول بھی تھے اور رسول کے ساتھ والے ان کے گھر والے بھی تھے، تو انسان وہیں پر بھٹک جائے گا، اس لیے کہ یا تو وہ علی کو مانے گا اپنا جیسا تو گناہ کرے گا، یا اپنے سے بڑھ کر خدا سے بھی آگے خدا ماننے لگے گا جب بھی گناہ کرے گا۔ علم اور عقل ہی تو بتلائے گا، اس کی عقل ہی تو بتلائے گی کہ علی کہاں پر تھے اور کہاں پر ہیں۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد پر دیکھیے، بات اور واضح کرتا ہوں، جہاں سے تعلق ہے علم اور عقل کا اور دنیا کا ہی، میں عام عالم اسلام کے علماء، مورخین، مفسرین سب سے کہوں گا، میں نے آپ کے سامنے پرسوں یہیں اسی ممبر سے صحیح بخاری پیش کی تھی۔ اس صحیح بخاری کی ابتدائی میں ایک واقعہ ہے امام بخاری کے لیے۔ واقعہ کیا ہے کہ بالکل کم سنی میں امام بخاری نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب تاریخ میں کیا ہے، اس دور کے جتنے اطباء، حکماء، سمجھنے والے، جاننے والے لوگ تھے، ان سب سے کوشش کی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی، نہیں آئی۔ آخر وہ بتایا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی ماں بڑی عابدہ زاہدہ تھی، انہوں نے بارگاہ رب میں رو رو کر بڑی دعا مانگی، گڑ گڑا کر بڑی دعا مانگی، اور رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم آئے ہیں اور آ کر ان کو بشارت دے رہے، جا تیرے بچے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب جو آنکھ کھلی صبح تو دیکھا ان کے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ تو شروع کی کتاب میں امام بخاری کا واقعہ خود یہ بتا رہا ہے کہ آگے کی پوری کتاب میں وسیلے سے انکار نہ کیجیے گا۔ سب مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آگے کی پوری کتاب میں، کیونکہ آپ کی عقل یہاں پر جس سطح تک آئی رک گئی، اب وہ آگے اپنی کتاب میں جب آگے کی زندگی ہو، یہ تو کم سنی میں ہوا نا، کم سنی میں آنکھوں کی روشنی، خواب میں حضرت ابراہیم، واپس آ گئی۔ اب آگے کی زندگی میں وہ اپنی 76 سال کی زندگی میں جو چاہے لکھیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ وسیلے کی موافقت میں لکھیں یا وسیلے کی مخالفت میں لکھیں، ہم تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ خود کس کا نتیجہ ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ سامنے کے عزیزان گرامی، یہ سامنے ہے، یہ سامنے فوٹو ہے، کون ہے یہ؟ مفتی اعظم ہند جناب مفتی سید احمد علی صاحب، میرے دادا بھی ہوتے تھے۔ یہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں سرکار نجم الملت جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب قلعہ، میرے پردادا۔ ان کے جو خسرت جناب مفتی محمد عباس صاحب، 400 کتابیں، 350 کتابیں لکھی، اور عظمتیں ہیں، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان کے وہ والد تھے، ان کے وہ خسر محترم تھے، جن کی بیٹی کی عقیدت کا ایک شعر سنا دوں آپ۔ یعنی میری پردادی جب کربلا مولا پہنچی اور نجم ملت ساتھ میں قافلہ کارواں، یہاں سے 72-75 انسان ساتھ گئے ہوئے ہیں، بہت لوگ ہیں۔ جب کربلا کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا چاہا، ٹرین سے تو نہیں اتر رہی ہیں، ذرا کارواں آگے بڑھا، لوگوں نے جا کہا حضور معظمہ ٹرین سے نہیں اتر رہی ہیں۔ تو سرکار نجم الملت واپس گئے، ان کا صاحب اتر آئے۔ اب جو پرانی تہذیب تھی تو دیکھا انہوں نے کہ وہ پیر بڑھاتی ہیں رک جاتی ہیں، بڑھاتی ہیں رک جاتی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا، اسی وقت بڑی اچھی شاعرہ بھی تھی، ان کا جواب کیا تھا، کیسے رکھوں قدم میں اس پر خدا، یہ تو ساری زمین ہے خاک شفا۔ اور بھی ہے، میں نے ضمناً آپ کو سنا دیا، کیسے رکھوں قدم
میں اس پر خدا، یہ تو ساری زمین ہے خاک شفا. بس عزیزان گرامی، اب میں یہ کہتا ہوں جس کی وہ بیٹی ہے، توجہ کیجئے گا، جب ان کی عقیدت یہ ہے تو جن کی اولاد میں یہ ہو ان کی عقیدت کیا ہوگی؟ کون؟ جناب سید نعمت اللہ جزائری، ان کے جد، ہم لوگوں کے جد. جیسے آپ اپنی دین کی بڑی محترم کتابوں کے نام جانتے ہیں، اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یزر الفقیہ، بحار الانوار، ابقات الانوار، القدیر، مختلف. ان میں بحار الانوار علامہ مجلسی نے جب جمع کی تو ان کے جمع کرنے میں سب سے زیادہ ساتھ کس کا تھا؟ علامہ سید نعمت اللہ جزائری کا. اور علامہ سید نعمت اللہ جزائری کے لیے تاریخ میں واقعہ یہ ہے، بہت جلدی عرض کروں، کہ راتوں کو غربت کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پڑھنے کے لیے چراغ میں روغن ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو دکانوں پر جو دکاندار بیٹھتے تھے ان کے چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کے اپنی کتاب لکھتے تھے یا پڑھتے تھے. اور جب وہ بھی کبھی نہ ہوتا تھا تو اگر چاند پورا روشن ہے تو چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے، جس سے ان کی آنکھوں میں اتنا اثر ہوا کہ آہستہ آہستہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میں اس لیے اس کو زحمت دے رہا ہوں آپ کو. جن کی اولاد کے واقعات میں نے آپ سے بیان کیے، شعر سنایا، ان کے جد کا حال کیا ہے؟ جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی، 100 کتابیں انہوں نے بھی لکھی، اور بحار الانوار کے جمع کرنے میں بہت بڑا ساتھ دیا علامہ مجلسی کا. بحار الانوار وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر آج کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی مرجع وقت نہیں ہے عالم، جب تک کہ اس کتاب کا فائدہ نہ اٹھائے. کوئی انکار نہیں کرے گا اس سے، چاہے مرجع وقت آیت اللہ علامہ سید علی سیستانی ہو، یا مرجع وقت، مرجع عالم وقت جناب سید الحکیم ہو، یا آغا سید شیرازی ہو. آغا شیرازی ہمارے بڑی بڑی شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کو سید صادق شیرازی، آغا سید بشیر نجفی، یہ وہ ہیں جو مراجع وقت. لیکن یہ سب کے سب ایک سلسلے سے جائیں گے تو بحار الانوار سے بغیر فائدہ اٹھائے ہوئے بات نہ کریں گے. اب جس نے بحار جمع کی، جمع کرنے میں مدد کی، لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تاریخ نے لکھا، آئے کربلائے مولا پہنچے، حرم امام میں پہنچے، ذریح مبارک تک پہنچے، اپنی آنکھوں کو ذریح مبارک سے مس کرنا تھا کہ آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. میں یہ اس لیے نقل کر رہا ہوں جو امام بخاری کے کمسنی میں حضرت ابراہیم کی بشارت پر آنکھوں کی روشنی واپس آ جانے پر معترض نہ ہوں، وہ علامہ جزائری کے بھی روضہ امام سے آنکھیں مس کر کے روشنی واپس آنے پر معترض نہ ہوں. اگر وہاں یہ بات ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. ایک صلوات محمد والے محمد پر. پہلی گفتگو یاد رکھیے گا کہ ایک ہے کسی شے کی، ایک ہے کوئی اصل شے، اور ایک ہے اس کی شان. یہ عمارت اس کی شان، یہ قانون اس کی شان، یہ عدالت اس کی شان. ہر جگہ ایک شے اور اس کی ایک شان. ویسے ایک اسلام اور ایک اس کی شان. اب میں نے آپ کے سامنے اگر یہ عرض کیا تو پھر کل کی طرح کہوں گا بخاری نہیں لایا ہوں، لیکن کچھ پیش کروں گا آج بھی، اور جو کچھ آپ کے سامنے سناؤں گا اللہ کا شکر ہے اس بات پر میں ضرور کہ مولا کی بارگاہ سے جو ملتا ہے، تو میں اگر اپنی جگہ خود فخر کروں تو کم نہیں ہے، کسی کی نقل نہیں ہے. جو کچھ حاصل کرتا ہوں اپنی محنت سے، اور جو تحفے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی محنت سے. یہ تحفہ کیا ہے؟ تحفہ عقائد ہے. ایک صلوات محمد والے محمد کا. بس اس کو باہر تک جہاں تک میرا مجمع ہے وہ ادھر متوجہ ہوگا میری طرف. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بظاہر بہت چھوٹا سا پرچہ ہے، لیکن اس لیے چھوٹا سا پرچہ کہ اس میں خود لکھ کر ابھی کیا بج رہا ہے 2:45، صرف 2.25 گھنٹے پہلے کی ممبر سے غلط بیانی نہیں ہے. یہ
12:30 بجے جی لکھا ہے، آپ کے سامنے لے آیا ہوں، نہ اس سے پہلے کبھی لکھا، نہ پڑھا، نہ سنایا، لیکن مجھے کو سناؤں گا کہاں سے لکھا ہے یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے. اس لیے کہ میں کل بھی کہہ چکا کہ ذرا موٹی موٹی بڑی بڑی کتابوں کو لا کے یہاں سے پیش کر سکتا ہوں، پھر اس سے ذہنوں میں یہ جائے گا کہ صاحب خواہ کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لہذا میں نے طریقہ یہ اختیار کر رکھا ہے کہ بہت چھوٹے سے پرچے پر، تاکہ یقین آ جائے کہ یہ ایک ایک لفظ صحیح ہے. کل آپ کو اسی پرچے سے کچھ سنایا تھا، آج اس کو بڑھایا ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد 1 باب نمبر 143 حدیث نمبر 197. بہت صبر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یہ چند باتیں سنیے گا. صحیح بخاری سے، جن کا میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ کم سنی میں آنکھوں کی روشنی واپس آئی. ہر جگہ عقل معیار نہیں بنے گی، بے شک عقل معیار ہے، کیونکہ اسی کی روشنی میں ہم سب کچھ سمجھیں گے. مجنون کچھ نہیں سمجھے گا، پاگل کچھ نہیں سمجھے گا، عقل والا سمجھے گا. عقل والا ہی عقل والے کو پہچانے گا بھی، بیچارہ مجنون عقل والے کو نہیں پہچانے گا. اس لیے اگر عقل ہے تو میرے ساتھ آئیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے کو. نتیجہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے سنتے چلے جائیے. ایک حدیث، 2 حدیث کیا ہے، میں اس میں سے بہت شارٹ. پہلے میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا حدثنا مسدد، اس کے بعد راویوں کے نام میں چھوڑتا ہوں. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا باناء من ماء فأتي بقدح جراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فخزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. اس کے بعد کی حدیث ابھی پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ بیچ میں سو نہ جائیں عربی عبارت سن کر. کیا ہے؟ انس سے یہ روایت ہے. 9 انس گزرے ہیں، ان میں سے ایک کی بات کر رہا ہوں. تاریخ میں انس 9 گزرے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو 9 سال کے سن سے رسول کے سپرد کر دیے گئے تھے. واقعات ہیں چھوڑی. ان میں سے ایک وہ بھی ہے یہی جنہوں نے غدیر کی گواہی سے انکار کیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. خیر وہ الگ موضوع ہے. کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب رسول کے پاس تھے. انہوں نے ایک برتن منگوایا پانی کا، لا کر دے دیا گیا ایک پیالہ. اس کے اندر کچھ تھوڑا سا پانی تھا، وہ کھلے ہوئے منہ کا پیالہ تھا. تھوڑا سا اس میں پانی تھا. رسول نے کیا کہ اپنی انگلیاں اس میں ڈالی. انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جائے لوگ تھے، ان سب نے اس سے وضو کیا. تھوڑا سا پانی تھا، رسول نے انگلیاں ڈالی، انگلیوں سے پانی جاری ہوا. جتنے لوگ تو انہوں نے وضو کیا. کہتے ہیں کتنوں نے وضو کیا؟ انس کہتے ہیں میرا اندازہ یہ کہ تقریباً 70 یا 80 آدمیوں نے وضو کر لیا. جو صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب آئیے دوسری جگہ. یہ میں نے پہلی جلد سے بیان کیا. اب صحیح بخاری جلد 2 دوسری جلد کے باب 378 حدیث نمبر 783. یہاں دوسرے راوی حدثنی محمد ابن بشار ان انس، پھر وہی انس ہے، راوی بیچ میں دوسرے ہیں. قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء وهو بالزورا. زورا ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. کہ انہوں نے کہا کہ رسول کے سامنے ایک برتن لایا گیا پانی کا، اور ہم سب زورا میں تھے. فوضع يده في الاناء. رسول نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا. فجعل الماء ينبع من بين اصابعه. کیا ہوا؟ پانی آپ کی انگلیوں سے جاری ہو گیا. فتوضأ القوم. وضو کیا قوم نے اسی پانی سے. قال قتادہ
قتادہ نے کہا یہ قتادہ کون ہے؟ ان کے بارے میں ایک الگ تاریخ ہے پھر کبھی، جنہوں نے یہاں سے دعویٰ کیا تھا، سلونی، ہر ایک کے ساتھ بہت سی تاریخ ہے، میں کیا کروں آپ کے سامنے وقت کے اندر ساری بات. قتادہ نے پوچھا، قلت لانس، میں نے انس سے پوچھا کم کنتم، تم کتنے تھے جنہوں نے وضو کیا اس پانی سے؟ قال 300 اور زہا 300، یا 300 لوگ تھے ہم، وہ 70-80 تھے وہاں، یہاں 300 یا 300 سے کچھ زیادہ لگ بھگ. یہ صلوات پڑھی آپ نے؟ اب اسی جلد میں، اسی جگہ، اسی سلسلے میں حدیث نمبر 784، 785، 786، 787، مسلسل یہی معجزات بیان ہو رہے ہیں. اس میں حدیث نمبر 787 کو ایک مرتبہ آپ سنیں آپ یہاں پر. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں حضرت جابر تک پہنچائی گئی روایت. اب ان سے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قال عطش الناس یوم الحدیبیہ. حدیبیہ کے، اب یہ وہ موقع نہیں ہے، زہرہ اور جگہ ہے، حدیبیہ اور جگہ ہے. عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوہ. صحیح بخاری میں تو یہاں پر جہاں انہوں نے اعراب لگایا انہوں نے اس کو رکوہ لکھا ہے. رکوہ اور رکوہ کا فرق بتاتا ہوں. رکوہ لکھا ہے، میں اس کو رکوہ پڑھ رہا ہوں، جان کر پڑھ رہا ہوں، کوئی نہ کہ میں نے غلط پڑھا ہے. اگر آواز جاری نہ ریکارڈ کے ذریعے تو کوئی صاحب یہ نہ کہے میں نے غلط پڑھا. صحیح بخاری میں جہاں اعراب لگے وہاں رکوہ لکھا ہے، اور میں نے اس کو اپنی جگہ رکوہ اس لیے پڑھا ہے کہ المنجد میں بھی، لغت میں بھی اس کو رکوہ کو عنوان پر پیش کیا گیا ہے. خیر، تو ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ تاکہ مجھے حدیبیہ کے موقع پر رسول نبی ان کے سامنے کیا رکھا ہے؟ بین یدائے رکوہ. رکوہ کیا ہے؟ پانی کی چھاگل، پانی کی چھاگل کو کہتے ہیں، وہ رکھی ہے سامنے. فتوضا فجلس الناس، نہیں وہ، اور رسول نے اس سے وضو کر لیا. سن رہے ہیں آپ؟ رسول نے اس سے وضو کیا. یہاں بہت سے حضرات ماشاءاللہ نماز سے پہلے، مجلس سے پہلے آ کے یہاں نماز پڑھتے ہیں. جو حضرات کل سے اور بہتر طور پر آنا چاہیں، جلدی آنا چاہیں، ہر طرح کا انتظام ہے ماشاءاللہ. وضو کی زحمت نہیں ہوگی یہاں، کیونکہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی معاذ اللہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ رسول نے وضو فرما لیا. ہوا کیا؟ لوگ ہجوم کر کے آئے. فقال، حضور نے پوچھا، اس طرح لوگوں کو دوڑ کے ہجوم کر کے آتے تھے کہ مالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایک دم بھاگتا مجمع آنے لگے تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، اگر ہجوم ہو، لوگ دوڑ کر آنے لگے تو ہر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ نہیں ہوا کیا؟ رسول نے ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، وضو فرمایا، اور بیٹھے ہوئے ہیں حدیبیہ کے موقع پر کتنے ہوئے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. تو حضور نے پوچھا مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قالوا لیس عندنا ماء فنتوضا. یا رسول اللہ، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں. ولا نشرب، اور نہ ہم پی سکتے ہیں، پیاسے بھی ہیں. نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، پیاسے بھی ہیں. انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات، توجہ رہے. تو کچھ بھی نہیں، الا ما بین یدیک، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا آپ ہی کے پاس پانی ہے. یہ تھوڑا سا، دوڑے کیوں؟ کہیں پانی نہ تھا، سنا رسول کے پاس تھوڑا سا ہے، سب دوڑ کے رسول کے پاس آ گئے. اب یہ تو تھا نہیں کہ چھین لیتے. کل رات کو ایک مجلس سن رہا تھا، میرے ایک دوست، نام نہیں لوں گا، ان کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، وہ یہاں دہرا دوں. بڑا اچھا لگا جملہ کہ رسول اور خانواد رسالت تو یہ کہ آپ چھین کے کچھ نہ لیں، مانگ کر لیں گے، سب خود ہی دے دیتے ہیں. تو وہی یہاں پر بھی تھا کہ اگر چاہتے تو برتن چھین لیتے، لیکن ہمت نہ ہوئی. جب دوڑ کے آئے رسول، کیا ہو گیا ہے تم؟ یا رسول اللہ، آپ کے پاس یہ تھوڑا سا پانی، نہ تو ہم نے وضو کیا نہ ہم نے پانی پیا. چھینا نہیں، جزا مل گئی.
جزا کیا ملی؟ اب روایت کیا ہے، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءَ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، رسول نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور روایت کی فقرہ کہہ رہی ہے اسی برتن نے جب ہاتھ ڈالا تو عالم یہ ہوا کہ رسول کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس تیزی سے بہہ کر چلا جیسے چشمہ بہتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے محنت سے لائی ہوئی چیز ہے، بہت محنت سے لائی ہوئی چیز ہے، اور اس لیے جو نتیجہ ہے وہ بھی بڑی محنت کا، بالکل نیا، پہلی بار آج تک شاید کسی نے سو نہیں پڑھا ہوگا، نہ لکھا ہوگا، اس لیے میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ یوں نہ سنیے۔ یہ عجب بات ہے، حال کے اندر تو صاحب ماشاءاللہ سب کو حال آنے لگتا ہے، یہ باہر کیوں خاموشی رہتی ہے پتہ نہیں۔ بات آگے سنیے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، بس یہی بات ختم کر دوں گا میں اس بات کو یہی ختم کر دوں گا۔ جب یہ ہو چکا تو اب انہوں نے کہا کہ فشربنا، خالی وضو نہیں کیا، ہم نے پانی پیا، وتوضانا، وضو بھی ہم نے کیا۔ تو راوی نے پوچھا کس سے؟ جو روایت کر رہے ہیں ان سے، یعنی جناب جابر سے۔ ان سے پوچھا گیا قل تو کم کنتم، یہ آپ تھے کتنے؟ حدیبیہ، کم کنتم، آپ تھے کتنے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ لو کننا مئۃ الف لکفانا کننا 15 مئہ۔ بات ختم ہو گئی۔ جواب کیا دیا؟ آپ کتنے تھے جنہوں نے کہ رسول نے یہ انگلیاں پانی کی رکھی اس چھوٹے سے برتن میں، چشمے جاری ہوئے اور لوگوں نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پی لیا، سب کر لیا، آپ تھے کتنے؟ تو رابی کا جواب سنیے گا آپ، لو کننا، اگر ہم 1,00,000 انسان بھی ہوتے، صلوات پڑھے سب مل کر یہاں جواب ہے۔ نتیجہ فکر انشاءاللہ یاد رہ جائے گا، نتیجہ فکر انشاءاللہ جہاں جہاں مجمع یاد رہ جائے گا۔ میں اپنے مجمع جو یہاں یا سڑک پر سن رہا ہے ان سب سے درخواست کروں گا پوری توجہ دیں گے اس جملے کے اوپر۔ آپ کیا کہا انہوں نے؟ یا جابر، آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ رسول کی انگلیوں سے ایسے چشمے جاری ہوئے جیسے تیز چشمے جاری ہوتا ہے، ایسا پانی جاری ہوا، اور آپ پھر کیا ہوا کہ ہم سب نے پانی پیا بھی اور ہم سب نے وضو بھی کیا، تو آپ کتنے لوگ تھے؟ ان کا جواب، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ سب کے سب سیراب بھی ہوتے، وضو بھی کرتے۔ ہاں اس وقت ہم صرف 1500 تھے۔ کیوں دوستو؟ 70-80 سے بات چلی 300 تک آئی، 300 سے بات چلی 1500 تک آئی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر رسول کی انگلیوں میں یہ معجزہ تھا لگتا ہے میرا باہر کا مجمع ابھی نہیں سمجھ سکا، اگر رسول کی انگلیوں میں یہ معجزہ تھا کہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں تو جو رسول جس کو اپنا بھائی کہے اس کی انگلیوں میں معجزہ نہ آئے گا کہ باب خیبر کو اٹھا لے۔ تعمیر کا صلوات محمد علیہ محمد پر۔
ہمیں تسلیم ہے، ہم مان رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ معجزات پھر سے سن لیجئے گا۔ تاریخ کیا ہے اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحیح بخاری جلد 2 دوسری جلد کے باب نمبر 378 میں یہ حدیثیں شروع ہوتی ہیں، اور میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا 787 787، اگر یہ حدیث یہ بتلا سکتی ہے کہ رسول کی انگلیوں میں اتنا معجزہ قدرت نے دیا تھا، انشاءاللہ میرے مجمع کو جہاں جائیں یاد رہ جائے گی بات۔ اب اگر علی کی انگلیوں میں قدرت یہ طاقت دے کہ باب خیبر کو اٹھا کے پھینک دے، سنیے ابھی سنیے، بات نہیں تمام ہوئی ہے، اگر باب خیبر اٹھا کے میرا مولا پھینک دے تو اس پر عالم اسلام کے بہت سے میرے ساتھی دوست، میرے بہت سے چاہنے والے یا بہت سے جاننے والوں کو میں آواز دوں گا، جسٹیفیکیشن کرنا، انصاف کرنا، خدا را تعصب سے کام نہ لینا۔ اگر تعصب سے کام لوگے تو کہو گے کیا شے در خیبر تھا، آگے نہیں کہوں گا، اور اگر تعصب سے کام نہیں لوگے تو پہلے مولا کا جملہ سنو۔ میں خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے کل یا پرسوں پڑھوں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ کیا ہے مولا کا جملہ؟ ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو انسانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی طاقت سے۔ بل بقوت ربانیہ۔ سنیے بات تمام کرنا چاہتا ہوں، تمام۔ ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو انسانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اس کو اٹھایا اور اکھاڑا اور پھینکا۔ اب تم مجھے بتلاؤ کہ یہ علی اپنی طاقت تو نہیں بیان کر رہے، ربانی طاقت بیان کر رہے۔ اب جو یہاں انکار کرے گا رب سے انکار کرے گا، ربانی طاقت سے انکار کرے گا۔ لیکن سنیے سب مل کر ایک صلوات ہوں، لیکن بات تمام ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے، صرف اتنا کہوں گا، ہاں شاید حسد میں آ کر کوئی یہ کہے پھر فخر کی بات کیا رہی، پھر کیا فخر کی بات؟ جب علی خود کہہ رہے ہیں میں نے ربانی طاقت سے، تو علی کا کیا فخر؟ تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حضور کا معجزہ اگر تم بیان کرتے ہو، ہم بیان کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، تو اس میں حضور کا کیا فخر؟ جو فخر وہاں وہی یہاں۔ اب اگر آپ کہیں ہم کو یہ ربانی طاقت مل جاتی تو ہم بھی یہی کرتے، تو میرا جواب یہ ہوگا پہلے وہ ہاتھ تو لاؤ۔ ہاتھ تو لاؤ۔ اور اسی جگہ پر میرا ایک سابق میں کبھی جملہ ہے، جو یہاں دہرا دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے سامنے کبھی خیبری اشرا پڑھ رہا تھا، پہلے وہ ہاتھ تو لاؤ جس ہاتھ کی لکیروں میں ربانی قوت کا سمندر کروٹیں لے رہا ہو۔ صلوات سب مل کر محمد والے محمد۔ اور اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے، بس دوستو اور عزیزو، کتنا مشکل کام تھا، لیکن اس کے باوجود تم میرے پاس آئے ہو کہ ہم پیاسے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پانی سامنے دیکھ کے تم بے چین ہو گئے؟ لو، سب کے لیے چشمے جاری ہیں۔
بھئی یوں ہی سمجھنا کہ کربلا میں میرا مظلوم امام چاہتا تو ٹھوکر مار کے جشن جاری کرتا، لیکن مرضی رب کیا تھی؟ انسانیت کی بقا کے لیے ہے حسین، قربانی پیش کرو، اور یہ وہ قربانی تھی کہ جس کا وعدہ امام حسین نے کیا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس قربانی کے وعدے میں سب سے بڑا امتحان کس کا تھا؟ عزیزان گرامی، دیکھیے جب کسی جگہ اس بات کو سمجھنا ہو کہ ابتلا اور آزمائش کی منزل پر اگر کوئی شخص ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ والوں پر کیا گزر رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ کربلا میں امام حسین کی قربانی بے شک میرے امام مظلوم کی قربانی ہے، لیکن اگر امتحان کی منزل پر آ جائیں تو اس میں بہت بڑا، سب سے بڑا حصہ اس ماں کا بھی ہے جس نے اپنے بیٹے کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اسے پرورش کی۔ اور اس لیے کہ اگر رسول، عرض کر چکا پرسوں کی مجلس میں کہ رسول کی آغوش میں ان کا نواسا، سامنے سیدہ، بابا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، بابا یہ آنسو کیوں؟ میں اس منزل میں کبھی کبھی ایک سائیکولوجیکل، ایک نفسیاتی بات کہا کرتا ہوں کہ ایک ماں کے اگر 2 بچے یا 3 بچے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی مجبور، معذور ہر طرح سے، اور کوئی صاحب اس ماں کے سامنے اس کے مجبور اور معذور بچے کے لیے جا کر یہ کہیں کہ دنیا میں ایک وقت سب کا آتا ہے، اس کا بھی آئے گا، بتائیے وہ ماں کیا کہے گی؟ کتنا ہی اس کا بچہ بد شکل، کریہ المنظر، جو کچھ بھی مجبوریاں ہوں، وہ یہ سن نہیں سکتی۔ ماں کی مامتا اسی کو کہتے ہیں، سن نہیں سکتی۔ جب ایسے بچے کے لیے نہ سن سکے تو خوبصورت، حسین، جمیل، صحت مند بچے کے لیے کیا سنے گی؟ اب اندازہ کیجئے کہ کائنات کا سب سے حسین بچہ اپنے نانا کی آغوش میں ہے اور ماں یہ سن رہی ہے، بیٹی تمہارا یہ بچہ ایک وقت آئے گا جب تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ کیسے امتحان کی منزل تھی جناب معصومہ کے لیے۔ اور اسی رسول کی بیٹی کے گھر میں جب بیٹی آئی، جب بیٹی کے آنے کا وقت، رسول نے سنا کہ سیدہ کے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، گھر میں تشریف لائے، آ کر کہا بچی میں نے سنا ہے تمہارے یہاں نو مولود، لاؤ بچی کو مجھے دے دو۔ تاریخ میں رسول نے زینب کو لیا، اپنے سینے سے لگایا اور لیٹ گئے، آرام کیا۔ ایک مرتبہ سیدہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، رسول لیٹے ہوئے، سینے پر زینب، چھوٹی سی بچی ابھی ہے، کہ ایک مرتبہ رسول اٹھے۔ اب جو اٹھے تو سیدہ نے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھ لیا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری یہ بچی بڑے مظالم اٹھائے گی، بڑے مصائب اٹھائے گی۔ جو خبر کبھی حسین کے لیے تھی وہی خبر زینب کے لیے۔ ہاں دوستو عزیزو، وہی زینب جس کے لیے رسول کی یہ پیشن گوئی۔ بس عزیزان گرامی، وہی زینب۔ آج کی تاریخ تفصیل سے بیان کرتا کہ میدان کربلا میں اپنے دونوں بچوں کو جب بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ ساری رات دونوں بچوں کو سامنے بٹھال کر اپنے بزرگوں کے تبرکات سامنے رکھ کر سجا کر آواز دے رہی تھی، دیکھو بچوں کل صبح پسران مسلم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، یاد رکھنا میرے بھائی حسن کے یتیم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، تم بھی کوئی کمی نہ کرنا۔
اور اسی لیے تاریخ میں ہے کہ جب امام حسین رات کو خیموں کے درمیان سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ اس خیمے کے قریب سے گزرے جہاں زینب اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے یہ نصیحتیں کر رہی تھیں کہ امام حسین گزرے، رک گئے، ٹھہرے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، اتنا فرمایا، خدایا میری بہن زینب کو صبر عطا فرما۔ دوستو عزیزو، بیچ کی ساری باتیں چھوڑ کر اتنا کہوں گا، صرف 2 چھوٹے چھوٹے واقعے یاد دلاؤں گا اور بات کو ختم کر دوں گا تاکہ آپ آج 5 محرم کو بھی مصاب ہو کر اٹھیں۔ جب وہ وقت آ گیا کہ زینب نے اپنے بچوں کو مقتل میں بھیج دیا اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لا کر رکھ دی گئی۔ زینب نے ایک کا لاشا ایک زانو پر، ایک کا لاشا ایک زانو پر رکھا۔ اس کے آگے تاریخ تو خاموش ہے، لیکن بعد کی تاریخ روایات پیش کرتی ہے کہ جب عید کا دن آتا تھا اور لوگ زینب کو تعزیت پیش کرنے چلتے تھے تو دیکھتے تھے کہ زینب 2 چھوٹے چھوٹے پیرہن اپنے سامنے رکھے ہوئے کبھی اون کو یاد کرتی تھی، کبھی محمد کو یاد کرتی تھی۔ اے میرے بچوں، اگر آج میرا ماجایا حسین آتا تو تمہارے لیے یہ لباس پہنا کر تمہیں اس کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے لے جاتی، تمہیں اس کی خدمت میں عید کے دن لے کر جاتی۔